کراچی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ 28 مئی 2025 کو بدین کے شہری عبدالرحمان کا قتل ہوا۔ قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی کا ہینڈلر سنجے ملوث ہے۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی سندھ آزاد خان کی نیوز کانفرنس کہا کہ قتل بدین کے شہر ماتلی میں ہوا۔ ملزمان نے 5 روز تک واردات کی ریکی کی۔ دیگر ملزمان حیدرآباد کے ہوٹل میں موجود رہے۔ بیرون ملک سے سنجے نامی شخص ملزمان سے رابطے میں تھا۔ ملزم ارسلان کو 17 اور طلحہ کو 22 اگست کو گرفتار کیا۔ اس قتل میں را کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ قتل پر بھارتی میڈیا نے جشن منایا تھا۔ یہ معاملہ ہر فورم پر اٹھایا جائے گا۔ پاک فوج بلوچستان کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاک فوج امن اور پائیدار ترقی کی کوششوں میں بھرپور ساتھ دیتی رہے گی۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی بلوچستان کے شہر تربت کے دورے پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری اور دیگر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ فیلڈ مارشل نے سول اور عسکری اداروں کے درمیان ہم آہنگی پر زور دیا۔ دورے کا مقصد سیکورٹی صورتحال اور ترقیاتی اقدامات کا جائزہ لینا تھا۔ فیلڈ مارشل کو فتنۃ الہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشنز پر بریفنگ، جنوبی بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور سول انتظامیہ سے ملاقات میں فیلڈ مارشل کی گفتگو اچھے طرز حکمرانی اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کی ضرورت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل نے بلوچستان میں عوامی شمولیت پر مبنی ترقی کی اہمیت اجاگر کی۔ بلوچستان کے سماجی معاشی ترقی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ چیلنجز کے حل کے لیے سول عسکری مشترکہ کوششوں کو کلیدی کردار قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 2 روزہ سرکاری دورے پر بنگلہ دیش روانہ۔ ڈھاکہ میں اسحاق ڈار کی بنگلہ دیشی قیادت سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ نائب وزیر اعظم چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملیں گے۔ بنگلہ دیشی وزیر خارجہ محمد توحید حسین سے بھی ملاقات شیڈیول۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ علاقائی اور عالمی امور پر مشاورت بھی ایجنڈے میں شامل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو دورے کی دعوت بنگلہ دیشی قیادت نے دی تھی۔ گلگت بلتستان میں انسانی جانیں بچانے والا چرواہا ہیرو بن گیا۔ صوبائی حکومت کا انسانی جانیں بچانے والے چرواہے کو انعام دینے کا فیصلہ۔ خیزر کے علاقے گوفس میں گلیشیئر پھٹنے سے شدید سیلاب آیا تو پہاڑ پر موجود چرواہے نے فون پر گاؤں والوں کو بر وقت اطلاع دی۔ مقامی گاؤں تالیداس میں 30 مکان تو ڈوب گئے لیکن شہری بچ گئے۔ پاک فوج نے لینڈ سلائیڈنگ کے باعث پہاڑ پر پھنسے چرواہے اور اس کے خاندان کو ریسکیو کر لیا۔ ترجمان صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ خیزر تالیداس کے مکینوں کو خیمہ بستی میں منتقل کر دیا گیا۔ انسانی جانوں کو بچانے کا وسیلہ بننے پر چرواہے کو نقد انعام دیا جائے گا۔ خیزر تالیداس کے متاثرین کے لیے متبادل گاؤں تعمیر کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں بھی آج سے مزید بارشوں کا الرٹ جاری۔ 26 اگست تک موسلادھار بارشیں متوقع۔ این ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی اور سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ انتظامیہ کو تیار رہنے کی ہدایت۔ صوبے کے سیلاب متاثرہ اضلاع میں وبائی امراض پھوٹ پڑے۔ متاثرین ہیضہ، ملیریا، ڈینگی اور جلدی بیماریوں کا شکار۔ بونیر سمیت 11 اضلاع میں ہیضے کے 2500 کیسز رپورٹ۔ ادھر پاک آرمی کے کور آف انجینئرز کے دستے نے باجوڑ اور دیر کو ملانے والے 4 پل کو مرمت کر کے ٹریفک کے لیے بحال کر دیا۔ برطانیہ کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے 10,33,000 پاؤنڈز کی امداد کا اعلان۔ ملک بھر میں آج سے 30 اگست تک شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ این ڈی ایم اے نے بارشوں اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں طوفانی بارشیں متوقع۔ نشیبی علاقوں میں سیلاب اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ لاہور، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ شدید بارشوں سے پہاڑی ندی نالوں میں طغیانی متوقع۔ کراچی، ٹھٹہ، سجاول، بدینو، تھرپارکر اور دیگر علاقوں میں شدید بارشوں کا امکان۔ حیدرآباد، نوابشاہ، دادو، سکھر، لاڑکانہ میں بھی بارشیں متوقع۔ بلوچستان کے اضلاع میں بھی موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ پنجاب میں بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی کی سطح بلند۔ جہلم، چناب، راوی، ستلج اور ملحقہ ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ تیز۔ بھارت کی طرف سے پانی چھوڑے جانے پر دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال۔ قصور میں اونچے درجے کے سیلاب پر لوگوں کا انخلاء جاری۔ ہیڈ گنڈا سنگھ میں بہاولپور کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ گنڈا سنگھ پر پانی کی سطح 20 فٹ سے بلند ہو گئی۔ ہیڈ سلیمانی کے بعد پانی کی سطح 74,800 کیوسک ہو گئی۔ حویلی لکھا میں دریائے ستلج کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ منشن آباد میں سیلابی صورتحال، انتظامیہ نے ہنگامی الرٹ جاری کر دیا۔
دریا کنارے آبادیوں کو فوری نقل مکانی کی ہدایت۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں 9 مئی مقدمات کے سماعت وانی PTI کے بھانجے شیرشاہ کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ تفتیشی آفیسر کی شیرشاہ کا 30 روز کے لیے جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا، کہا کہ ملزم جناح ہاؤس پر حملے کے وقت موقع پر موجود تھا، اس کے ویڈیو ثبوت موجود ہیں۔ عدالت میں جناح ہاؤس پر حملے کی ویڈیو چلائی گئی۔ تفتیشی آفیسر نے کہا کہ ویڈیو میں ملزم نظر آ رہا ہے، ملزم کو فوٹوگرامیٹک اور پولیگرافک ٹیسٹ کروانا ہے۔ اس موقع پر ملزم شیرشاہ کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ 27 ماہ بعد انہیں ملزم کے بارے یاد آیا۔ عدالت 27 ماہ تاخیر سے گرفتاری پر ملزمان کو ڈسچارج کر چکی ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پورے شہر کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ عدالت نے ملزم کے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جس کا دل چاہتا ہے منہ اٹھا کر 9 مئی کے ملزمان کے گناہ مریم نواز کے کھاتے میں ڈالنے لگ جاتا ہے۔ کیا مریم نواز KP حکومت کی طرح 9 مئی کے دہشت گردوں کو شیلٹر فراہم کریں؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں یہ PTI کی حکومت نہیں جس میں طے کیا جائے کس کو اٹھانا ہے کس کو چھوڑنا ہے۔ یہ مریم نواز کی حکومت ہے جس میں تمام ادارے آزاد اور خود مختار ہیں۔ جو لوگ 9 مئی کے مقدمات پہ نامزد ہیں اور مطلوب ہیں ان کو ہر صورت سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ اشتہاریوں اور مفروروں کو پکڑنا کسی کی خواہش نہیں، قانون کا فرض ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ستھرا پنجاب کے ورکرز کو پوری تنخواہ نہ دینے کا نوٹس، مریم نواز نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ستھرا پنجاب کے ورکرز کو تنخواہیں دلوا دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ستھرا پنجاب کے ورکرز کو کم از کم تنخواہ نہ دینے پر اظہار برہمی، ورکرز کو کم تنخواہیں دینے پر کانٹریکٹرز کو فائنل وارننگ جاری کر دی گئی۔ ستھرا پنجاب کے ورکرز کو ہر شہر میں کم از کم تنخواہ کی ادائیگی یقینی بنانے کا حکم۔ وزیر تجارت جام کمال خان کا بنگلہ دیشی شہر چٹاگانگ کا دورہ۔ جام کمال کی چٹاگانگ میں کاروباری برادری سے ملاقاتیں، بنگلہ دیشی شپ بریکنگ انڈسٹری اور چٹاگانگ پورٹ کا دورہ کیا۔ بنگلہ دیشی کاروباری برادری کی براہ راست پروازوں کی بحالی پر گفتگو۔ پاکستانی وزیر تجارت سے شپنگ روابط بڑھانے کی تجویز بھی دی۔ ریڈی میڈ گارمنٹس اور زرعی شعبے میں تعاون کے امکانات پر غور۔ جوائنٹ ورکنگ گروپ آن ٹریڈ کے جلد قیام کا اعلان کیا گیا۔ بنگلہ دیشی کاروباری برادری کو کراچی میں نومبر میں منعقدہ نمائش میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ ترقیاتی فنڈ جاری کرنے کے لیے اسٹریٹجی تبدیل کرنے کی تجویز مسترد۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے فنڈ کی عدم دستیابی کے باعث اسٹریٹجی تبدیل کرنے کی تجویز مسترد کی۔ پلاننگ کمیشن نے مالی سال کی آخری سہ ماہی میں فنڈز ریلیز کرنے کے لیے اسٹریٹجی کم کرنے کی تجویز دی تھی۔ چوتھی سہ ماہی میں 40% کے بجائے 30% فنڈز جاری کرنے کی تجویز تھی۔ دوسری سہ ماہی میں 25%، تیسری سہ ماہی میں 30% فنڈز ریلیز کرنے کی تجویز تھی۔ بھارت کے خلاف پاکستانی میزائلز کی بہترین کارکردگی، امریکہ نے لانگ رینج میزائلوں کا پروگرام تیز کر دیا۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستان نے بھارتی طیاروں کو 100 میل سے زائد فاصلے پر نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد امریکہ نے میزائل پروگرام پر رفتار بڑھا دی۔ امریکی فضائیہ نے خفیہ لاک ہیڈ مارٹن میزائل کی خریداری کے لیے $1 ارب کے فنڈز مانگ لیے۔ منصوبے کا مقصد امریکی افواج کو جدید طویل فاصلے کے میزائل سے لیس کرنا ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ شہر کو باضابطہ طور پر قحط زدہ قرار دے دیا۔ 1,30,000 بچوں سمیت 5.5 لاکھ افراد شدید قحط کا شکار۔ اگلے ماہ کے آخر تک تعداد 6.5 لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں قحط اسرائیلی حکومت کا پیدا کردہ ہے۔ علاقے میں قحط ناقابل معافی جرم ہے۔ سعودی عرب، برطانیہ، ترکیہ اور آئرلینڈ کا غزہ میں قحط کی تصدیق پر شدید تشویش کا اظہار۔ ادھر غزہ میں بھوک سے مزید 3 افراد دم توڑ گئے۔ اسرائیلی بمباری سے 24 گھنٹے میں مزید 108 فلسطینی شہید ہو گئے۔ امداد کے منتظر 24 فلسطینی بھی اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے۔ تل ابیب میں ایک بار پھر اسرائیلیوں کا نتنیاہو کے خلاف احتجاج۔ یروشلم میں نتنیاہو کی رہائش گاہ کے باہر مظاہرہ کیا گیا۔ اسرائیلیوں کا منگل کو ملک گیر احتجاج اور ریلی نکالنے کا اعلان۔ امریکہ میں 5.5 کروڑ ویزوں کی جانچ پڑتال شروع، منسوخ کا خطرہ۔ ٹرمپ نے امریکی تاریخ کی سب سے بڑی ویزا اسکروٹنی کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ کی حکومت رواں برس 40,000 ویزے پہلے ہی منسوخ کر چکی ہے۔ امریکی صدر نے ٹک ٹاک پر پابندی کی تاریخ بڑھانے کا عندیہ بھی دے دیا۔ کہا
کہ روس پر فی الحال کوئی پابندی یا ٹیرف نہیں لگا رہے. ٹیرف ڈیلز کے ذریعے خزانے کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہوگا. ٹرمپ نے جرائم کے خلاف کریک ڈاؤن شکاگو تک بڑھانے کی دھمکی دے دی. کہا کہ ضرورت پڑی تو واشنگٹن ڈی سی پر بھی وفاق کنٹرول سنبھال سکتا ہے. ایرانی ایچ پی پروگرام پر حملوں سے متعلق میری پسند کا بیان کیوں نہیں دیا؟ صدر ٹرمپ کو جھٹلانے والا امریکی خفیہ ایجنسی کا سربراہ برطرف. امریکی وزیر دفاع نے پینٹاگون کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل جیفری کروز کو عہدے سے ہٹا دیا. امریکی میڈیا کے مطابق جنرل کروز نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو امریکی حملوں سے خاطر خواہ نقصان نہیں پہنچا. ٹرمپ نے دعووں کے برعکس بیان دینے پر اظہار ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا. ڈیموکریٹس نے ٹرمپ کا اقدام قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا. امریکی صدر ٹرمپ نے سرجیو گور کو بھارت میں نیا امریکی سفیر مقرر کر دیا. سرجیو گور جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کے لیے امریکی ایلچی بھی مقرر. خبر ایجنسی کے مطابق سرجیو گور ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور وائٹ ہاؤس کے طاقتور صدارتی عملے میں شامل ہیں. ٹرمپ نے کہا کہ دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے خطے میں میرا نمائندہ وہ ہونا چاہیے جس پر بھروسہ ہو. سری لنکا کے سابق صدر رانیل وکرماسنگھے گرفتار. سابق سری لنکن صدر پر سرکاری فنڈز کے مبینہ غلط استعمال کا الزام ہے. حکام نے کہا کہ لندن کے نجی دورے کے دوران اخراجات ریاستی خزانے سے ادا کیے گئے. وکرماسنگھے کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا. ISPR کی سمر انٹرنشپ 2025 کامیابی سے اختتام پذیر. انٹرنشپ میں ملک بھر سے طلباء کی کثیر تعداد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. 6 ہفتوں پر مشتمل سمر انٹرنشپ میں 33 شہروں کے 6,500 سے زائد طلباء کی شرکت. تعلیم و تربیت سے بھرپور سمر انٹرنشپ میں نامور شخصیات کی طلباء سے خصوصی نشستوں کا انعقاد کیا گیا.